www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دے کر کہا کہ شکر کرو. میں نے آپ کو نبوت دی، کتاب دی، شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سرزمین کو پہنچایا ہے. یہ دین کی سرزمین ہے. اللہ نے اس سرزمین کو دین کے لیے پسند کیا. ایک آدمی اس ملک میں آ رہا تھا نبی کے پاس ملنے کے لیے آیا تو آپ نے یہ فرمایا تم جہاں جا رہے ہو وہ دین کی زمین ہے. اللہ نے اس زمین کو دین کے لیے پسند کیا، جیسے دین چلایا اور آپ کو دین والی زمین میں پہنچایا. بہت بڑی نعمت. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دین کے کام میں لگایا ہے، جہاں برباد ہونے سے بچایا. وہاں لوگ دنیا میں پھنس جاتے ہیں، دنیا بناتے ہیں. آپ کو دین بنانے میں لگایا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دین کے کام میں آپ کو اللہ نے آگے رکھا ہے. آپ سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ترتیبیں بناتے ہیں، رخ بناتے ہیں، فکر کرتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے آپ کے لیے. ایسا نہیں کہ اتفاق سے ہو گیا ہے. ایسا اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے. یہ میں رسمی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کا تقاضا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کو سوچا کرو، ہم نے کیا کیا دیا ہے. نہیں تو رسم پیدا ہوگی، رواج پیدا ہوگا. دی ہوئی نعمتوں کو سوچنا تاکہ اس نعمت کی قدر ہو. پھر نعمت کا شکر کرو. اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، مجھے اس کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے خاص معاملہ رکھتے ہیں. انہوں نے ہمارا شکر کیا. جیسے نہ شکری کرنے والوں سے خاص معاملہ کرتے ہیں. ان کو دیا تھا اور انہوں نے نہ شکری کی، نہ شکری کی. اللہ نے ان میں نبی بھیجا، ان میں کتاب اتاری، ان کو کھانا کا پاس رکھا، متولی بنایا، سب کچھ کیا. اور جب دین آیا تو انہوں نے ناقدری کی. کہا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے ساتھ کفران کیا ہے. اللہ ان کو اجاڑ دیا، بس اسے اجاڑا. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی جب انہوں نے ناقدری کی اپنے رسول کی، ان کے کام کی، ان کی دعوت کی، اللہ مدینے والوں کو لایا ہے اس کام کے لیے. چلو تم ہٹو، تم سے نہیں کریں گے کچھ اور سے کریں گے. تو مدینے والوں کو اللہ لایا. مدینے والے میں کیا کرے تھے ایسے اثر میں حج کا موسم چل رہا تھا. جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے. اپنا حج تھا، جاہلیت کا حج تھا. اسلام کا حج بعد میں ہے. جاہلیت کا حج عرب کرتے تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے ایام میں لوگوں میں محنت کرتے تھے آنے والوں میں، اور ان کو اپنی بات سمجھاتے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے بات آگے جائے، کیونکہ یہ واپس جائیں گے ہماری بات نہیں کر پائیں گے، حج کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے، لوگ آئیں گے اور خالی اس دین لوگ آتے ہیں حج کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، تو ان کو دین کی بات نہیں دیتے۔ اس میں یہ انصار مدینہ بھی آ گئے، وہ تو انصار نہیں تھے، وہ تو کافی تھے، لیکن آپ سے مینا میں ملاقات ہے۔ مینا کی چاندنی راتیں ہوتی ہے 11-12 13، اس میں تو لائٹیں تو تھی نہیں، اور چاندنی رات میں آپ سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ نے ان سے بات کی اور اپنے کام کے لیے اپنے دین کے لیے تیار کیا، وہ تیار ہو گئے۔ ایسا فرماتی ہے کہ ان کو ہٹایا ہے قریش اور ان کو اللہ لایا ہے کہ اپنے نبی کی مدد کے لیے اللہ کی ترتیب کہ جو نہیں قدر کریں گے ان کو ہٹا دیں گے، اور قدر کرنے والوں کو لائیں گے، اور انسان کو لائے۔ لڑتے تھے آپس میں انسان بہت اسلام سے پہلے۔ اب یہاں ایک بات ہوئی، ذمہ داری حضور نے دی، ذمہ داری قبول کی، ایمان لائے، پھر آئے 2-3 دفعہ، تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آتے رہے، ملتے رہے، پھر تقاضا لائے کہ کوئی آدمی ہم کو سمجھانے والا بھیجیے تاکہ ہم کو آپ کا کام سمجھاوے، آپ کا دین سمجھاوے، آگے چلنے لگے۔ تو مصعب بن عمیر کو بھیجا، یہ پہلا آدمی ہے جس نے سال لگایا ہے اللہ کے کام میں، 1 سال پورا لگا، حج کے قافلے کے ساتھ گئے ہیں مدینہ، اور اگلے سال حج کے قافلے کے ساتھ واپس آئے، 1 سال لگے اکیلے، ان کو تھا نہیں، وہ لوگ لگے تھے، نہ مسجد تھی، نہ مرکز تھا، نہ مسلح تھا، جیسے بولتے نا جوان بھی لوگ کر دیے، مرکز میں کر دیے، مسلح ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز، اور حضور نے ان کو بھیج دیا تھا، انہوں نے کہ محنت کی 1 سال میں اکثر قبیلے مسلمان ہو گئے، اکثر بہت کم بچے، اور بڑے بڑے لوگ اسلام آئے، پھر ان کو تعلیم دی، جتنا دین اتر رہا تھا ان کو دین کی تعلیم دی، قرآن شریف پڑھایا، احکام بتائے، جمعہ کی نماز قائم کروائی وغیرہ وغیرہ۔ یہ مثال تھی عائشہ صدیقہ کی کہ اللہ نے ان کو تو ہٹا دیا اور ان سے کام کرایا، اب بنیاد پڑ گئی۔ یہ ہے کہ شکر کرنے والوں کی قدر ہوگی، اللہ کی ہماری نعمت کی قدر کی گئی، ہماری نعمت کی شکر کیا، اور نہ شکری ہوئی، غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، پھر پیچھے ڈال دیتے ہیں، دوسروں سے کام کراتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرنا چاہیے۔ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں میں پابند کریں، یہ شکر، استقامت کہتے ہیں اس کو دین کی زبان میں، کہ آدمی اپنی ذمہ داری میں اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے لیے پابند رہے، یہ شاکر ہے کہ اس کو نعمت کی بھی قدر ہے، نعمت دینے والے کی بھی قدر ہے، اپنی ذمہ داری کی بھی فکر ہے کہ مجھے اللہ نے یہ چیز دی، مجھے نعمت دے کر کے اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہ شکر کرتا ہے۔ سلمان علیہ السلام کو ملک دیا اللہ نے، اور نبوت بھی دی، بڑا ملک دیا، اور مجھے اللہ نے یہ دن کر کے اب مجھے اللہ دیکھے گا کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ نہیں بنتا، نبی بنایا، بادشاہ بھی بنایا،
جنتوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہوا پر حکومت، سب کچھ کر دیا. اب مجھے دیکھا، مجھے اللہ دیکھے گا، میں کیا کرتا ہوں؟ یہ نبیوں کی زندگی ہے، ہم کو سنائی ہے اللہ نے. اس امت کو اللہ نے نبیوں کے حالات سنائے. اس سے اونچے حالات نہیں ہوتے. سب سے اونچے حالات کن کے ہوتے ہیں؟ نبیوں کے. ان کے کیسے سنائے اس امت کو؟ کیونکہ اس امت کا درجہ بڑا ہے، ان کا کام بڑا ہے، ان کی ذمہ داری بڑی ہے، اس لیے ان کو بڑے نمونے دکھائے. دیکھو انہوں نے یہ کیا ہے، ہمارے نبی نے یہ کیا ہے، ہمارے نبی نے یہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبیوں کے حال دکھائے. ہمارے نبی کہ اللہ آپ سے پہلے انہوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کرو. جی ہاں، ہم انہیں تو دکھانا پڑتے ہیں نا کسی کام سے کام لینے کے لیے، تو ہم کو نبیوں کے پیچھے سنائے اور نبیوں کی صفتیں بتائیے. یہ ہمارا بندائی سرکار، یہ ہمارا بندائی سرکار، کیوں یہ امت نبیوں کا کام کرے گی. اس لیے ان کو نبیوں والے نمونے، نبیوں والے قصے، نبیوں والی مددیں یہ دکھائی تاکہ ان کا یقین بڑھ جائے. یقین تو بڑھتا ہے محنت کرنے سے، لیکن نبیوں کے قصوں میں ایک تو تسلی کا بھی سامان ہوتا ہے، ترقی کا بھی سامان ہوتا ہے. نبیوں کے قصے میں دونوں باتیں، تسلی کا بھی سامان ہوتا ہے. ان کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا. اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اللہ نے ان کی رکاوٹ کو ہٹایا ہے اور ان کے کام کو آگے بڑھایا ہے. حضور کو نبیوں کے قصے سنائے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو. ہم کو بھی نبیوں کے قصے سنائے تو تسلی لے کے ہم کام کریں گے تو مدد اللہ کی ضرور آئے گی. کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم مدد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ہم مدد کیا کرتے ہیں ایمان والوں کی. بس یہ دو قسم ہے جو اللہ کی مدد کی حقدار بنتی ہے. ایک نبی ہوتے ہیں اپنے زمانے میں، جس دن چاہے ان کی مخالفت کوئی کرے گا لیکن ان کی مدد اللہ کرے گا. وہ مخالفت کرنے والا یا تو ہدایت پائے گا یا محروم ہو جائے گا. اگر ضدی نہیں ہوگا تو ہدایت پائے گا، اور اگر وہ ضدی ہوا تو اللہ اس کو محروم کرے گا. یہ ضدی ہے، یہ ہوا ہے پہلے. جس نے بھی ضد کی، ابو جہل ضدی تھا، ابو لہب بھی ضدی تھا، قارون بھی ضدی تھا. یہ ضدی لوگ تھے، اس لیے ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا سوائے عذاب کے. یہ دستور ہے اللہ کا کہ ہر ضدی کو نامراد بنائیں گے. اور وہ ضدی نہیں ہے، ماحول کی وجہ سے اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بات سمجھائیں گے، پھر اس کو لے آئیں گے. نبیوں کی محنت پر، نبیوں والی محنت پر لے آتے ہیں. یہ سب فضل و دشمن تھے لیکن ضدی نہیں تھے، سمجھدار آدمی تھے. لیکن کیا ماحول تھا تو ماحول کی وجہ سے دشمن ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت بھی دی، ان کے لیے دعا بھی مانگی. ہوتی تھی تو تھی نہیں. جب قرآن شریف سنا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ میں غلطی کروں تو قرآن شریف سن کر کے اپنی بہن سے وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ بتائے نبیوں کے قصوں میں، اس لیے امت کو نبیوں کے قصے سنائے. یہ نبیوں والا کام کریں گے، نبیوں والی مدد پائیں گے. یہ بڑی بڑی بشارتیں نہیں ہیں. اس لیے اس کام کو یعنی دل سے کریں، خالی شوق سے نہ کریں. کیونکہ شوق کمزور چیز ہے. اسی چیز کا شوق یہ کمزور ہے. شوق کے مطابق حالات ملے تب بات بھی چلے گا، اور شوق کے خلاف حالات ہوں گے تو پھر شوق ٹوٹ جائے گا. یہ چوڑی ٹوٹ جاتی ہے، یہ رک جائے گا. تو کہتے ہیں یہ کام شوق کا نہیں ہے، شوق کے کام دوسرے ہیں. لوگ کھیل دیکھتے ہیں شوق میں، یہ شوق کا کام نہیں ہے.
یہ کس کا کام ہے کہ یہ تو ذمہ داری کا کام ہے. جس آدمی شادی کرتا ہے، بیوی کا شوہر بنتا ہے، پھر بچوں کا باپ بنتا ہے، تو یہ سب ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتا ہے. اسی سے اس کا خاندان بنتا ہے، سب چلتا ہے. شوق تو تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے شادی کا، اس شوق میں اب سب ختم. پھر گھر بھی لے گا اور کرائے کا مکان بھی لاوے گا اور کچھ بھی کرے گا. ذمہ داری ہے، میرا گھر ہے، میرا خاندان ہے. وہ خاندان پلتے ہیں. خالی شوق سے شوق تو ختم ہو گیا چند روز کا. ایسے یہ کام بھی اس کام کو کرنے کے لیے ایک تو امانت داری، ایک ذمہ داری. امانت داری سے کریں. اللہ کا کام ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھے گا اس کو. کھڑا کیا ہے کہ پھوٹا کیا ہے اللہ دیکھیں گے اس کو. اللہ کو دکھانا ہے. اس لیے امانت داری کے ساتھ کام کریں، پھر خوب مدد ہوگی. اور ذمہ داری کے ساتھ کام کریں. کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے، یہ ذمہ داری کہلاتی ہے. کوئی کرے نہ کرے میں تو کروں گا، اس کو ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو دیکھے لوگ نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا، وہ نہیں جاتا تو میں بھی نہیں جاتا. یہ ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ہے کہ کوئی کرے نہ کرے ہم کریں گے، تو میری ذمہ داری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی ہے. المعونہ تو اللہ قدر المعونہ کہ اللہ اتنی مدد دے گا جتنی کوئی ذمہ داری پوری کرے گا. اس لیے گھبرائے نہیں، ذمہ داری تو لینی پڑے گی. دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ. دنیا میں وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو ذمہ داری پوری کرے، وہ بیٹا اچھا لگتا ہے جو ذمہ داری پوری کرے. وہ بیٹا ہے ذمہ داری پوری نہیں کرتا، آوارہ ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، اکیلا ہے، مگر وہ اچھا نہیں کرتا. اور ایک نوکر ہے اگر امانت داری سے کام کرتا ہے تو اس کو شادیاں نہیں دیں گے. تو ایماندار ہے، ہمارا کام سنبھال رکھا ہے اس نے. دنیا میں بھی یہ اللہ کے یہاں بھی یہ کہ جو جتنا امانت دار، وہ جو جتنا ذمہ دار، اتنا وہ اللہ کی نظر میں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہمیں دی. اب جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنی مدد ہوگی. یہ حدیث شریف میں اتنی ذمہ داری سے نہ گھبراویں. نفس گھبراتا ہے آدمی کا، طبیعت ہے ہر ایک کی کہ آدمی کا نفس گھبرائے گا ذمہ داری لینے سے. خاص کر کے دینی ذمہ داریوں سے نفس زیادہ گھبراتا ہے. تو اللہ بشارتیں سناتے ہیں، زبردستی نہیں کرتے. بشارتیں سناتے ہیں، فضائل سناتے ہیں کہ آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے اور آپ کو یہ دیں گے. یہ بشارت سناتے ہیں. کیوں کہ آدمی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے. وہ علیہ السلام بھی ڈر رہے تھے خالد فرعون کے بعد جانے سے. اور کتنے بڑے نبی ہیں اور جلالی نبی ہیں. جلالی نبی ہے. ہاں دعوت کو بھاری کام ہے، تو ڈر رہے جانے سے. یہ لوگ تو پہلے میرے قتل کا منصوبہ کر چکے تھے مصر میں، اب آپ مجھے بھیجیں گے تو ہمیں قتل کریں گے. اللہ نے فرمایا نہیں ہوگا ایسا، میں ساتھ ہو جاؤ، میں ساتھ ہوں تمہارے ساتھ جاؤ. میں سنتا ہوں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، تم جاؤ. تو ذمہ داری دی اور ذمہ داری دے کر لے کے جاؤ. کی موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا، ان کو دعوت دی اور جس غلطی میں تھے وہ بھی سمجھایا کہ تم تو سب غلط ہو اور تمہارا تو یہ کام جادو ہے. اس جادو کو اللہ تعالیٰ بے اثر کرے گا. یہ کہا یہ جادو ہے اور یہ بے اثر ہوگا. اگرچہ حکومت اس کو لائی ہے جادو کو، تب بھی اللہ اس کو بے اثر کرے گا. لیکن جو بات میں لایا ہوں وہ بے اثر نہیں ہوگی.
تم ہماری بات سمجھو، یہ جم کر کے دعوت دی ذمہ داری تھی نہیں، اس ذمہ داری پر اللہ کی مدد آئی. مدد دو طریقے سے آئی. ایک مدد تو اس طریقے سے آئی کہ ان کے جادو کو اللہ نے بھی اثر کر دیا اور بڑا جادو لائے تھے. اور جاؤ بے سحر نعیم قرآن کریم میں بڑا جادو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو خیال کرنے کے لیے. تو ایک کام تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جادو کو بھی اثر کر دیا. جتنے سانپ بنائے تھے وہ سب ختم ہو گئے، کچھ نہیں رہا. ایک سانپ بنا موسیٰ علیہ السلام کے علاقے کا، وہ سب نکل گیا. تو یہ تو پوائنٹ ختم جادو کا. دوسرا کیا ہوا کہ جتنے جادوگر تھے سینکڑوں، وہ سب مسلمان ہو گئے. اتنے لوگ جو کافر تھے وہ اتنے صحابی ہو گئے. موسیٰ کے صحابی ہوئے نا، تو نبی کو دیکھ کر ایمان لا گئے، وہ صحابی کہلاتے. یہ اللہ نے بتایا کہ میں دیکھتا ہوں. تو ان کے جادو کو بے اثر کیا اور اتنے آدمیوں کو اسی وقت ایمان پر کھڑا کر دیا تھا. اور وہ اتنے پکے تھے کہ فرعون سے کہا کہ جو کچھ کرنا ہو کر لے، ہم کو تو اللہ نے ایک حق بات دے دی ہے، ہم زیادہ زیادہ تو ہمیں مارے گا اور کیا کرے گا، اور کیا کرے گا، ہمیں موت کی سزا دے گا. کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. باطل کو بے اثر کیا اور اپنی بات کے لیے مددگار کھڑے کر دی. ہزاروں آدمی ایمان لائے گا، وہ ہزاروں کے ہوئے، ان کو بڑا بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا گیا. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سنائی. یہ کام ہوگا تو اللہ یہ اثر کرے گا. غلط چیز ہے وہ بے اثر ہو جائے گی. وہ صحیح کے لیے مددگار مل جائیں گے. بولے تو یہ دو بھائی تھے ماں، ہمیں تو اچھا کام ہونا چاہتے ہیں. یہ سنایا. یہ کیوں سنایا؟ تاکہ کام کرنے والے جو ہے گھبرا میں دیں، پیچھے نہ جائیں، اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو کام پر لگانا. یہ فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علیکم بما تطیقون، تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا کام کو اپنے ذمہ لازم کر لو. علیکم بما تطیقون، جتنی طاقت تمہارے پاس ہے اتنا کام اپنے پر کیا کر لو، لازم کر لو. یہ نہیں کہ بھائی جتنی طاقت ہے اتنے کریں گے پھر کچھ نہیں کرتے. یہ بہانہ بنایا ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں، حدیث کا مطلب یہ جیسے علاج کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے تو اپنی طاقت پر وہ علاج کرتا ہے. اچھا بولنا نہ بولنا نہیں ہے، اس کے اختیار کی بات نہیں ہے. وہ اپنی طاقت لگا دیتا ہے. اگر وہ ایماندار ہوتا ہے تو اپنے علاج میں اپنی طاقت لگا. ایسے ہی یہ فرمایا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے وہ تو تم کبھی ڈالو. آگے تمہاری طاقت نہیں ہے تو اللہ اپنی طاقت اتارے گا. یہ پکی بات. تو جیسے تم قوت اللہ قوت ہے، اللہ تمہاری قوت میں اپنی قوت اتارے گا. اب ان کی قوت تو ختم ہو گئی ہے، اس سے آگے ہے نہیں. تو پھر کہ اللہ اپنی طاقت اتارے گا اور راستہ کھول دے گا. راستہ بنے تو اپنی طاقت پر کر لو. ہمارے بزرگوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سرگرم میں دفن. جہانگیر کا زمانہ تھا، لوگوں نے جہانگیر کے کام بنے کہ یہ آدمی آپ کا مخالف ہے وغیرہ وغیرہ ایسا ہوتا ہے. حکومتوں کو شکایتیں کرتے ہیں. ان کی بڑی زندگی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہندوستان میں انقلاب لائے. ہمارے بزرگوں نے جہانگیر نے ان کو قلعے میں قید کر دیا. تو مطلب مجدد صاحب کے بھی بہت لوگ تھے، ان کے موٹی ان کے سامنے والے. انہوں نے کہا کہ جہانگیر تو محل میں رہے اور آپ جیل میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا.
کیا ہوگا کہ ہم اس کو ختم کریں گے یہاں کی کو کہ آپ کو جل میں رکھے وہ محل میں رہے یہ نہیں ہو سکتا. ایسا مت کرو مجھے جل میں رہنے دو اس کو محل میں رہنے دو. کیوں کہ تم ختم کرو گے تو پورے ملک میں کتنا ہوگا جو اس کی بھی حمایتی ہے جیسے تم میری حمایتی ہو پھر حمایت اور حمایت کی جو بات بگاڑ دو. ایسا نہ کرو مجھے جل میں رہنے دو. یہ ہوتا ہے طریقہ. اب فرق جو ہے صبر کا راستہ لیتا ہے فساد کا راستہ نہیں لیتا. جو حق پرست ہوتے ہیں وہ کس کا راستہ لیتے ہیں صبر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا راستہ لیا کہ اپنا وطن مکہ تھا وہ چھوڑ دیا. جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو کہتے تھے کہ مکہ تو مجھے بہت پسند ہے لیکن میری قوم مجھے انجام نہیں دیتی میں کیا کروں. صبر کا راستہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو جیل میں اس کو محل میں رہنے دو مجھے یہاں رہنے دو ورنہ ملک میں کتنا ہوگا پتہ نہیں. جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو جمعہ پڑھنا مسلمانوں کو فرض ہے اور جمعہ کے بڑے آداب ہیں بڑی اہمیت ہے اس کی تیاری کرے اس کی سنتیں ادا کرے جمعہ میں جلنے وغیرہ حکام ہے. آج تک مسلمانوں نے اس کو کھلا دیا اب کا اتوار کے تابع ہو گئے. تو مجدد صاحب جمعہ کے دن پورے جمعہ کے آداب ادا کرتے تھے دونوں اور تیار ہو کر کے قلعے کے آخری دروازے تک جاتے تھے. پھر جا کر اللہ سے کہتے ہیں جمعہ کی حاضری دینا فرض ہے میری طاقت اتنی ہی ہے جتنی ہے اب آگے میری طاقت نہیں ہے. یہ مثال ہے اپنی طاقت لگانا. جمعہ کے لیے آؤ اجازت چھوڑ ہے نا پابند لگا اجازت چھوڑو جمعہ میں حاضری دو کہ اللہ جمعہ میں حاضری کا حکم ہے. اب جمعہ میں حاضری کے لیے میں نے ساری تیاری کی ہے آگے کے لابھ نہیں اس سے آگے میری طاقت نہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے جتنی طاقت ہے اتنا تو کر ہی دیا. چنانچہ اللہ نے پھر سارے دروازے کھول دیے. جب ان کے خود بھی تابع ہو گئے ان کا بیٹا عالم گرایا اور تابع ہوا اور دین کو بہت عروج ہوا. جی ہاں یہاں تک کہ اگر جنت میں جائیں گے تو حضرت ہم آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے ہم کو آپ جنت میں جائیں گے تابع ہو گئے سر. اپنی طاقت لگانا پھر خدا اپنی طاقت لگانے گا. یہ اصول ہے اسی کا نام قربانی ہے اسی کا نام مجاہدہ. اپنی طاقت پر لگائی آگے کیا آگے اللہ ہے. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جتنی ذمہ داری اٹھائی جائے گی اتنی اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد کبھی دیر سے بھی آتی ہے. حضور منع فرماتے تھے صحابہ کو جلدی نہ کرو حالات بدلنے والے. صحابہ حالات سے پریشان تھے. خوف بھی ہے بھوک بھی ہے یہ حالات سو نہیں سکتی آرام سے خوف لگتا ہے اور بھوک ہے فقر و فاقہ ہے. تو آپ دعا کیوں نہیں فرماتے ہمارے یہ درخواست لائے کیا ہمارے دعا کیوں نہیں فرماتے مدد کیوں نہیں اترواتے. یہ درخواست ہے. تو اس درخواست کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تسلی کی بات نہیں کروائی. سر پر ہاتھ پھیر کر دی اچھا اچھا ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ یہ کیا بات ہے ان سے پہلے زمانے میں لوگ ایسے تھے کہ ان کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ آرے سے سیدھا چیڑ دیتے تھے. اس کے باوجود وہ اپنے اسلام نہیں ہٹتا تھا. تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا ہے تمہیں تو خوف آیا بھوک آئی باقی تو تم صحیح جانا تو ان کو تو چیڑ دیتے تھے. لوہے کی کنگھی سے ان کی کھال چھین دیتے تھے. تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا نہیں دیکھیے تمہارا کام کال کیا ہے تمہاری تکلیف غلطی ہے. باقی یہ حالات بھی بدلنے والے ہیں. ہم نے کہا یہ حالات بدل جائیں گے تمہاری تنگی دور ہو جائے گی تمہاری بھوک دور ہو جائے گی تمہارا خوف بھی دور ہو جائے گا. یہ ہونے والا ہے لیکن تم تو جلدی کرتے ہو جلدی مت کرو اپنا کام کرو. اپنا کام پورا کر کے اللہ کو بتاؤ پھر اللہ کو کام کرو. تو ایسا ہوا صاحب آپ نے کام میں لگے تھا اپنا کام کروا دیا پھر اللہ حالات میں دشمن دوست ہو گئے. دشمن تھے وہ بھی دوست ہو گئے.
انہوں نے ساری عزت دے دی، خانہ کعبہ کی چابیاں بھی آپ کو مل گئی، معاملہ بالکل صاف ہو گیا، محتاجی بھی دور ہو گئی. جی ہاں، سارے حالت ٹھیک ہو. دیکھو دشواری کی وجہ سے آسانی آ رہی ہے، دیکھو دشواری کی وجہ سے آسانی آ رہی ہے، تو نہیں پھر بار طریقہ ہم اٹھائیں، کام کریں اور صحیح کام کریں. صحیح کام کے ساتھ مدد ہوتی ہے، جو کام صحیح نہ ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا. جو سکہ صحیح نہ ہو اسے کیا خریدو گے؟ جو سکے صحیح ہے جو چلتے ہیں اس سے جو چاہے خرید لو. ایسے جو کام صحیح ہوگا اللہ اس کی قیمت کریں گے، اللہ اس کی مدد دیں گے. اسے صحیح کام کرنا، اپنی زندگی کو بدلنا ضروری ہے. ہماری زندگی دن بدن بدلتی جائے، ایمان بڑھے، اعمال بڑھے، اخلاق بڑھے، سنت شریعت کی تابعداری ہم کریں اللہ کی. جی ہاں، حضرت فرماتے تھے جس کی زندگی بدلے گی اللہ اسے کام لیں گی. انشاءاللہ ہماری محنت سے ہماری زندگی بھی بدلے گی اور ماحول بھی بدلے گا. دونوں میں ماحول بھی بدلے گا، ماحول کی رکاوٹیں ختم ہوگی، لوگوں کے لیے اس کو قبول کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی بھی صحیح کریں، اپنے آپ کو بھی پابند کریں، دین کے کاموں کے بھی پابند کریں، دعوت کے کاموں کے بھی پابند کریں. دین کے کاموں کا بھی پابند کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دوسروں کے حقوق، یہ سب ہیں کہ اس کے بھی پابند اور اپنے اس محنت کے بھی پابند. یہ زندگی ملے گی دعوت کے کام سے. دعوت کام ہوا اللہ تعالیٰ دلوں میں تقویٰ پیدا کریں گے. تقویٰ ہر خیر کی جڑ ہے، اس کی جتنی صحیح محنت ہوگی تو کہنا اللہ اسے تقویٰ دے گا. صحابہ کو تقویٰ دیا گیا، وہ آداب کے احکام کے سب چیزوں کے پابند ڈرتے رہتے تھے، کام بھی کرتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. جی ہاں، تقویٰ ملتا ہے، احتیاط پیدا ہوتی ہے زندگی میں صحیح اصولوں سے کام کرنے سے. پھر اللہ سے مانگ کر کے کام کرنے والا بنا ہے. کوئی بات ہے تو پہلے اللہ سے مانگی، پھر اپنی ذمہ داری پوری کریں، پھر اللہ سے مانگی. تو یوں اللہ اپنا کام بنا لیں گے اور آگے بھی بڑھا لیں گے. اتنی بات ہے کہ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھے، کوئی دوسری بات سامنے نہ ہو. یہ ضروری ہے، کوئی دوسری غرض اندر نہ آئے. کیوں کرتے ہو؟ صحابہ جب دنیا میں گئے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے یہاں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے یہاں اور کسی کام کے لیے نہیں. ہم یہ کام کریں گے، ہماری آخرت بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی. ہمیں تو آخرت بنانے والے ہیں، اللہ کے راضی کر، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. تو اپنے سامنے آخرت ہونی چاہیے کہ میں اس کام کو کروں گا، اللہ اس کی وجہ سے میری آخرت بنے گی. جس کی آخرت بنے گی نا اس کی دنیا بھی بنے گی. آخرت اصل ہے، دنیا اس کا سایہ. اپنے آخرت بنانے کے لیے کریں تو پھر انشاءاللہ ہر برائی سے، ہر فساد کتنے سے حفاظت ہوئی، کیونکہ آخرت بنانے والی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ بس یہ کرنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. نگوٹیاں بھی آئیں گی، رکاوٹ بھی آئے گی، تو اللہ اس کو ہٹا دیں گے. کام کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے رکاوٹیں ہٹا دیں گے اور آگے راستہ نکالیں. اپنے آپ کو دعا کا پابند کریں، دعائیں ضرور مانگیں. ہمارے پاس تمام رکاوٹوں کا علاج دعا ہے. ابھی بھی دعا مانگیں، اللہ راستہ کھول دیں، اللہ راستہ کھول دیں. آخری ہے مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار اس کی دعا. جب وہ کام کرے گا تو اس کی دعا کام کرے گی. قربانی کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے آدمی قریب ہو جاتا ہے اللہ سے. پھر قریب والے کی سنی جاتی ہے. جب آپ میرے پاس بیٹھے تو ہم میرا فوراً سنوں گا. کوئی قریبی تعلق والا ہے، ایک رنگ کرے گا تو اس کی بات سنی جائے گی، کیونکہ میرا تعلق ہے، قریب ہے. اور اس کو یہ فرماتے تھے کہ تم لوگ قربانی کرو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے.
جب قریب ہو جاؤ گے تو قریب والے کی تو سنی ہی جاتی ہے، اسی لیے اس کو قریب کیا ہے. تو جب دعا مانگیں گے قربانی تو قربانی کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں قبول کر ڈالیں گے. پھر اللہ تعالیٰ مسئلے کو حل کریں گے اپنی قدرت سے. تو یقین بڑھے گا کہ اللہ نے کر دیا. اس لیے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا استقامت کے ساتھ. اسلام جو ہے چکی سے مشابہ، عربوں سے بات کر رہا ہوں کہ اسلام تو چکی سے مشابہ کرتا ہے. اسلام کے ساتھ ایسے چکی کے دو پارٹ، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. دونوں کرنے، حرکت بھی کرنی ہے اور اپنے کام پر قائم بھی رہنا ہے. حرکت کا زمانہ تو تھوڑا ہوگا، 4 مہینے چلے گئے، پھر تو واپس آنا ہے. ساری عمر تو بعد نہیں گزرتی، تھوڑا تو گزرتا ہے، لیکن پھر اپنے کام پر قائم رہنا ہے، اپنے دین پر قائم رہنا ہے. استقامت کہتے ہیں. تو حضور صاحب نے دونوں باتیں سکھائی ہے، حرکت بھی کرو اور قائم بھی رہو. ادھر ادھر نہ ہو جاؤ، قائم رہو. تو پھر جب چکی سے ہی ہوتی ہے چلتی ہے آٹا چاروں طرف آٹا باہر نکلتا ہے. ایسے جب دونوں باتیں صحیح ہوگی، حرکت بھی ہے، استقامت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر پھیلائیں گے اپنی قدرت سے. یہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ. اور اپنی ترتیب بنا بنا کر کے کام کریں. ہر ساتھی کی ترتیب ایک تو ہے تشکیل تو نہ ہی آدمی کی ہوتی ہے، آپ تو نہ ہی رہیں گے. آپ کو تو اللہ نے ذمہ داری دے دی ہے، ذمہ داری کے نیچے انعام اللہ. تو آپ حضرات اپنی ترتیبیں بنائیں، اوقات لگانے کی بھی، اپنے عمل کی بھی، روز کی بھی ترتیب، ہفتے کی ترتیب، مہینے کی ترتیب، سال کی ترتیب بنائیں گے تو راستہ کھلے گا. ترتیب نہیں ہوتی ہے تو دنیا کے کام بہت ہوتے ہیں، ایک کے اوپر ایک آدمی پانی نہیں پڑ سکتا. اللہ نے حکم ادا کرنے کی ترتیب بنا دی، 5 نمازوں کی ترتیب بنا دی. دور کا یا اثر کا، مغرب کا، فجر کا. روزوں کی ترتیب بنا دی ہے، رمضان کا. حج کے ایام مبارک کر دیے، حج کی ترتیب بنا دی تو ہمارے آسان ہو گئے. ترتیب بنائی فرائض کی، ایسی تعداد ترتیب بنائی. اس سے کام آسان بھی ہوگا اور بہت ملے گا. اپنا مال، مسلمانوں کے مال اسباب جتنے دین پر خرچ ہوں گے، اتنی دین کی برکت ہوں گے، مال اسباب میں آئے گی. دین کی برکتیں دے گا ان کے اسباب میں. جب ان کے اسباب کو دنیا میں خرچ ہوں گے، پھر اللہ ان کے اسباب کی برکتیں کھینچیں گے. الجھنے آ جائے گی، برکت ختم ہو گئی. جو کہ اسلام پر لگ رہا ہے تو دنیا میں لگ رہا ہے، لیکن اگر حق پر لگ رہا ہے جان مال تو اللہ جان مال میں اپنے دین کی برکتیں دے گا. اور اللہ جو آخرت کا ہے وہ تو الگ ہے. سمجھ آئے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. ترتیب بنا کر کے سال کی، ماہ کی 3-4 کھڑے ہو جائیں گے ادھر پیچھے. کچھ لوگ یہ سب کام کرنے والے ہی ہیں. ادھر سے بڑھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ نا. مینار 10 سال 4 مہینے ادھر وہاں بھی لکھے ہوتا ہے 10 کلو والوں کو دے دو. ساری زمین کا بھائی 2-3 لکھو ادھر بھی شیخ صالح بابا اس میں 3 ہے، 3 جمع 3.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله